یہ ماہ مبارک ہے عبادت کا مہینہ، یہ ماہ فضیلت کا شجاعت کا مہینہ، قرآن کے نزول سے عید الفطر تلک اللہ کے فضل سے ہے کرامت کا مہینہ۔ السلام علیکم، ڈارج مرسو پوڈ کاسٹ پہ آپ کا خیر مقدم ہے، ایک الگ انداز میں، ایک الگ جگہ پہ۔ آج ہم ہیں آر پی اسکول کاؤسا ناربل میں، اور میرے ساتھ آج دو ننھے مہمان ہیں، کیونکہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں فیض رمضان presented by مصباح اسکول یونیفارمز، powered by مسلم کیلنڈر اینڈ گفٹنگ پارٹنرز ماڈسٹ ٹائرز۔ بات رمضان میں ہم مفتی صاحبان سے بھی کرتے ہیں، علماء سے بھی کرتے ہیں، اور ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، سیلف انٹروسپیکشن کرتے ہیں۔ ہم رمضان صبر کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، اینڈ بچوں کی انوسینس جو ہے، میں نے سوچا کیوں نہ اس رمضان میں اسے ایکسپلور کروں۔ اسی تجسس میں آج میرے ساتھ دو ننھے مہمان، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں ان کا نام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حماد اللہ ہے۔ حماد اللہ، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ فورتھ کلاس میں۔ آپ کا؟ اور میرا نام احمد ہے۔ احمد کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ ففتھ میں۔ تو احمد، روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یس رکھا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ یس پڑھتے ہیں، اوکے۔ کتنی پارہ پڑھی ہیں؟ 3 پارے۔ 3 پارے، اور یاد کتنی ہیں؟ 3 پارے۔ کیوں کرتے ہو آپ یاد قرآن؟ پہلے جنت میں جانے کے لیے، اور میرے پیرنٹس کا ڈریم ہے کہ میں قرآن کو حفظ کروں، اس لیے۔ اچھا، آپ کے پیرنٹس کا ڈریم ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے قرآن حفظ کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ قرآن حفظ کرنے سے پہلی بات تو ہم جنت میں جائیں گے، اور دوسری بات کہ میرے پیرنٹس بھی بہت پراؤڈ ہوں گے۔ اچھا، پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کرانا ہے۔ Yes, اور آپ بھی حفظ کرتے ہیں؟ جی۔ اچھا، کتنی پارہ حفظ کیا آپ نے؟ 4۔ آپ کیوں حفظ کر رہے ہیں؟ تاکہ میرے ماما بابا کو جنت میں تاج پہنے۔ تاکہ آپ کے مما بابا کو جنت میں تاج پہنا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم رمضان کی بات کرتے ہیں۔ انسان روزے کیوں رکھتا ہے؟ احمد آپ بتائیے۔ سر، انسان روزے اس لیے رکھتا ہے تاکہ اللہ ان سے خوش ہو جائے اور وہ جنت میں جا پائے۔ جنت میں جا پائے۔ کتنے روزے رکھتے ہیں ہم؟ سر، ابھی تک تو سارے میں نے رکھے ہیں۔ اچھا، نہیں، ایک رمضان میں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ ایک رمضان میں 30 روزے ہوتے 30 روزے ہوتے ہیں۔ اور آپ کتنے رکھتے ہیں؟ ہیں۔ میں 30 رکھتا ہوں۔ 30 پورے۔ اور آپ؟ 30 کبھی کبھی چھوٹ جاتے ہیں جب بیمار ہو جاتا ہوں۔ آپ کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آپ اس لیے کیونکہ آپ کو جنت میں جانا ہے۔ نائس۔ رمضان کریم میں ایک چیز نازل ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ہے وہ احمد؟ سر، وہ قرآن۔ اچھا، آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے قرآن پڑھنے کی؟ سر، سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے سر کہ وہ مطلب ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں۔ اگر ہم ان کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ان سے ہمیں بہت انٹرسٹنگ چیزیں پتہ چلتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اسکول میں آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ یس سر۔ کیا اچھا لگتا ہے آپ کو آپ کے اسکول کے بارے میں؟ سر کہ یہ بہت اسلامک اسکول ہے، یہاں پر بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، ہر جگہ سب کچھ پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ ہے۔ یس۔ اور سبجیکٹس میں سے کون سا سبجیکٹ فیوریٹ ہے آپ کا؟ سر، سائنس۔ سائنس؟ یس۔ یہاں کیسا سائنس پڑھاتے ہیں؟ سر، سائنس بھی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے؟ یس سر۔ اچھا، تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن کے بارے میں سب سے بیسٹ چیز کیا لگتی ہے؟ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں تو اس میں بہت انٹرسٹ آتا ہے۔ جیسے اگر میں نے ایک پیج پڑھا تو میں بولتا ہوں میں یہاں تک ختم کروں گا، لیکن میں وہاں تک پہنچتا ہوں، میں بولتا ہوں نہیں میں اور پڑھوں گا۔ اس میں بہت انٹرسٹ، مزہ آتا ہے۔ کیوں مطلب مزہ آتا ہے نا، تو کچھ دیکھ کے مزہ آتا ہوگا نا آپ کو، مطلب میننگ پڑھتے ہیں آپ قرآن کا ساتھ میں؟ ویری نائس۔ اچھا، آپ کو اپنے اسکول کے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ یہاں پہ بہت اچھی پڑھائی ہے، یہاں پہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور بھی یہ بہت اچھا ہے۔ بہت۔ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ میتھ۔ ویری نائس۔ یہ بہت کم لوگوں کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن اچھا، کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان کریم میں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم نیت پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کون بتائے گا روزہ رکھنے کی نیت؟ سحری کے ٹائم پہ جب ہم سحری کھاتے ہیں نا تو ہم ایک نیت پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سر، وہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، وہ یاد ہی نہیں ہے؟ آیا ہے۔
افطاری اس کی بھی نہیں پتہ؟ سر چلیے ہمارے ساتھ کچھ ننھے مہمان بھی ہیں ہمارے، یہ ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں. اچھا، جو یہ سوال کا جواب صحیح دے گا اس کو ہم ایک گفٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور گفٹ کیا دیں گے وہ ہم بتائیں گے. چلیے بتائیے. سحری کی دعا. بصوم غد نويت من شهر رمضان. بے شک صحیح جواب ہے یہ، اور آپ کو ہم گفٹ دیں گے بعد میں، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سرمد. محمد سرمد. ماشاء اللہ، بیٹھ جائیے. اچھا، افطاری کی دعا کون آپ بتائیں گے؟ نہیں، ایک ٹائم پہ ایک ہی جواب دے سکتے ہیں آپ. آگے دے دیجیے. بتائیے افطار کرنے کے ٹائم ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطر. ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب ہے یہ. آپ کو بھی بعد میں گفٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سرحان. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. یہ سوال تو میں نے ان سے پوچھا، لیکن اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو جب آپ اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے؟ کہ جو ہمارے پروفٹس ہے کہ وہ کیسے ہر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے سر، اینڈ مطلب وہ کتنی کانفیڈنٹلی سب کچھ کرتے تھے. بے شک. اور آپ کو؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کچھ کرتے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صحابہ کتنے زیادہ مطلب وہ بھی کتنا زیادہ اسٹرگل کرتے تھے تو بھی وہ کرتے تھے. اوکے. آپ کو کیا سب سے اچھی چیز لگتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ سب کچھ. سب کچھ اچھا لگتا ہے. آپ کو کوئی ایک چیز؟ سر ایک چیز سر، وہ تو سارے سر پرفیکٹ، ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں. اچھا، جب آپ نے سب سے پہلی بار آپ درسگاہ گئے تھے، کون لے کے گیا تھا؟ سر میرے پاپا. بابا. کیا پڑھا تھا آپ نے سب سے پہلے؟ سر پہلے تو ہم وہ سیدھے سجو الف با وہی پڑھ رہے تھے. اور سورہ جو سب سے پہلے آپ نے یاد کی تھی کون سی تھی؟ سر قل هو اللہ احد. سنائیں گے آپ؟ یس سر. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ماشاء اللہ. اچھا، آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے، اس کو یاد ہے؟ جی. آپ کو سنائیے. محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يتلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الضحى بن حمدان بن سنبر بن يسرب بن يحزن بن يلحن بن عروة بن عيذ بن ذي شان بن عيصر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحش بن زاره بن سمي بن مضي بن عوض بن عيرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فاعج بن عابر بن أرفكشال بن سام بن نوح بن لامك بن مطوشالي بن إدريس بن يلك بن ملحعيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. میں بہت ہی فخر کرتا ہوں ایسے والدین پہ جو ایسی تربیت کرتے ہیں بچوں کی. اینڈ دین دا انسٹیٹیوشن، کیونکہ گھر سے زیادہ آج کل جو بچہ وقت گزارتا ہے وہ اسکول میں گزارتا ہے، اور ایسے انسٹیٹیوشنس کی ہمیں ضرورت ہے. اینڈ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ میں نے گھر پہ سیکھا. گھر پہ سیکھا؟ ماشاء اللہ. اور سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے آپ کو سیکھی جو آپ نے ہے؟ ایک تو ہو گیا اسماء الحسنہ ہو گیا، وہ آپ کو آتے ہوں گے. آپ نے قرآن حفظ کیا. اسماء الحسنہ آتا ہے کسی کو آپ میں سے؟ کسی کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے، کریں بسم اللہ. سنائیے. دونوں سناتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، آدھے ایک پھر آدھا ایک کنٹینیو کرے گا، ٹھیک ہے؟ چلو.
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح العلیم الخابض الباسط الرافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الحق اللطيف الخبير الغفور الغفور آگے. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد ذو الباعث الشهيد. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ باہر جب جاتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی نہیں سنتے, ان کو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ سر میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کی مانا کریں, کیونکہ پیرنٹس نے مطلب ہمیں تربیت دی ہے, ہمیں چیزیں دکھائی ہیں, ہمیں بولنا سکھایا ہے, ہمیں چلنا سکھایا ہے, تو ہمیں ان کی بات ماننا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, ان کی باتیں ماننی چاہیے. بے شک. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ان کی باتوں کو؟ ان کی باتوں کو سر ان کی باتوں کو ہم کہتے ہیں حدیث حدیث, ہے نا. اچھا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیرنٹس کا ماننا چاہیے, جیسے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ پیرنٹس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پیرنٹس جیسے ہوتے ہیں, تو ٹیچرز کے لیے اسٹوڈنٹس کو کتنا افیکشنیٹ ہونا چاہیے اور کتنی باتیں ماننی چاہیے ٹیچرز کی بھی؟ جیسا کہ ٹیچرز کو ایک ماں کا درجہ ہوتا ہے تو ہمیں ٹیچرز کا بھی ماننا چاہیے, ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی ماننا چاہیے اور ٹیچرز کا بھی ماننا چاہیے. تھوڑا سیگمنٹ کو لائٹ کیا تھا میں نے, اب رمضان کے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھیں گے. روزہ کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے احمد؟ سر روزہ ایک تو پہلی چیز ہے کچھ کھانے سے جان بوجھ کے, اوکے, اور گندی باتیں کرنے سے ٹوٹتا ہے. اوکے. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی غلطی سے کچھ کھا لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں, ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اور کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اور یہی گالیاں دینے سے, گندی باتیں کرنے سے, گندی چیزیں کرنے سے, یا اگر کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے تو اس سے بھی. اچھا, جب آپ گھر جاتے ہیں افطاری کرتے ہیں تو افطاری میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ سر میں تو کھجور کھاتا ہوں کیونکہ وہ میرا فیوریٹ ہے, اس میں وہ نیچرل سویٹنیس ہوتی ہے جو میں اچھی لگتی ہے. اچھا جی, اور آپ؟ کھجور, سب سے پہلے کھجور, پھر پانی, اور پھر نیا کچھ اور اگر سوایاں بھی ہوگی. اچھا, وہ آپ پہلے کھاتے ہیں؟ نہیں, پہلے کھجور کھاتے ہیں, پہلے پھر کھجور سے افطاری کرنا سنت ہے. کھجور سے افطاری کرنا سنت ہے. ویری نائس. اچھا, آپ کا فیوریٹ جو رمضان کریم میں کھانا ہوتا ہے اپارٹ فرام کھجور وہ کیا ہوتا ہے؟ سر میرا تو سر ڈرائی فروٹس اور جو فروٹس ہوتے ہیں. اچھا, باقی جو سالن وغیرہ بنتا ہے وہ نہیں کھاتے ہو؟ سر کھاتا ہوں سر, مگر وہ اتنی فیوریٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے فروٹس. اچھا, ڈرائی فروٹس. اور آپ کا؟ مجھے بھی فروٹس بھی مجھے اچھے لگتے ہیں اور زیادہ فرنی. ٹھیک. نماز پڑھتے ہوں گے ماشاء اللہ آپ دونوں, یس ہے نا. تو فجر جب آپ پڑھتے ہیں صبح مسجد میں پڑھتے ہیں گھر پہ پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں. جی. ٹھیک. اور کتنی نمازیں آپ کے اسکول میں ہوتی ہیں؟ سر ایک ہی, کیونکہ فجر گھر پہ پڑھ لیتے ہیں, ظہر ہم یہاں ہی پڑھ لیتے ہیں, اور پھر گھر جا کے ہم پھر عصر مت پڑھ لیتے ہیں, اور پھر تو اسکول میں پڑھاتے ہیں نماز؟ یس سر. اچھا, کون پڑھاتا ہے نماز؟ سر قاری سر. کیا سکھاتے ہیں قاری سر؟ سر قرآن سکھاتے ہیں. اور اسکول میں آپ کو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے؟ جی ہاں. پڑھائی جاتی ہے. کون پڑھاتا ہے؟ طیبہ میں. ابھی کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں, کیا بولتے ہیں اس کو, ابھی تو ونٹر ویکیشنز ہماری چل رہی ہے. اچھا, ہاں, اسکول ابھی کھلا ہے. بڑا چالاک جواب ہے یہ, لیکن آخری بار کیا پڑھا تھا
ونٹر ویکیشن سے پہلے؟ سر ونٹر ویکیشن سے پہلے، ہاں سر ونٹر ویکیشن سے پہلے آئی گیس ہم نے سر اذان نہیں، سر ہم نے پڑھا تھا، سر وہ یاد ہی نہیں یاد مجھے ہی کیا نہیں پڑھا ہے، تھا. بھول گئے. ڈرائی فروٹس زیادہ کھایا کرو، دیکھا رمضان میں ہی نہیں بعد میں بھی ڈرائی فروٹس کھانے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا قیامت کے بارے میں. قیامت کے بارے میں؟ کیا ہوتی ہے قیامت؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حساب کتاب لے گا. حساب کتاب لے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے قیامت کے بارے میں پڑھا ہے؟ یس سر. کب آئے گی قیامت؟ سر قیامت، سر کچھ نشانیاں جو قیامت کی ہوگی، جیسے دجال اٹھے گا، وہ کافروں کو اپنے ساتھ لے گا، مطلب لوگوں کو مینیپولیٹ کرے گا. ویری نائس. اور جو ان کے فتنے میں وہ دو رکھے گا، ایک ہوگا جنت ایک جہنم. جو اس کی جنت ہوگی وہ اصلی میں جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگا وہ اصلی میں جنت ہوگی. ماشاء اللہ. دس از واٹ آئی وانٹیڈ، دس از وائی وی اسٹارٹیڈ دس سیریز. کی ایک چیز یہ بھی ہے، ہم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، اور جب ہم چھوٹی لیول پہ ہی اپنے بچوں کو یہ کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں نا، اینڈ دیٹس وائی آئی پریفر ٹو کم ٹو اسکولز لائک دیز، کہ ہم بچوں سے یہ بات کریں. اچھا، آپ نے سنا ہے دجال کے بارے میں؟ ہاں. پتہ ہے نا. اچھا، اور کون آئے گا دجال کو ہرانے کے لیے؟ کون آئے گا؟ امام مہدی. دجال کو ہرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اور امام مہدی دونوں آئیں گے نا؟ دونوں آئیں گے. ویری نائس. تو انسان کو دجال کو اگر پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے گا؟ سر جو اچھے مسلمان ہوں گے، جن نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ ان کو پہچان لیں گے، مگر جن مسلمانوں نے گندے کام کیے ہوں گے وہ ان کو پہچان نہیں پائیں گے. نہیں پائیں گے. ویری نائس. شب کرتے ہو آپ رمضان میں؟ کون سا شب آتا ہے رمضان میں؟ سر لیلۃ القدر. ویری نائس ویری نائس. کب ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ سر آخری کے 10 دنوں میں آخری رمضان عشرے کے. میں. نائس. آخری کے 10 دنوں میں ہوتی ہے. کیوں ہم شب قدر کو کیوں ہم آبزرو کرتے ہیں؟ کیوں شب؟ سر کیونکہ اس میں سر قرآن پہلے نازل ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا اس رات میں، اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. ماشاء اللہ. اور کون سا سورہ ہے قرآن میں اس پہ جو لیلۃ القدر پہ ہے؟ انا انزلنا. سنائیں گے آپ؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نعت پڑھتے ہیں؟ نہیں. قرآن پڑھتے ہیں نا؟ جی. آپ نے تو کچھ سنا ہی نہیں ہمیں. کیا سنا؟ آپ جو آپ کو اچھا لگے سورہ یا کوئی آیت سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیرنٹس تھے ان کا نام پتہ ہے؟ جی. ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ. اور ان کی والدہ کا نام؟ بی آمنہ. بی بی آمنہ. آپ نے کیا نام بولا تھا؟ فاطمہ بولنا تھا. وہ کون تھی؟
سر فاطمہ سر وہ ان کی دادی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کی اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی بیٹی تھی. اچھا خلفائے راشدین کے نام پتہ ہے؟ سر ان کے جو ساتھی تھے ان کے نام پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور بھی حضرت خالد بن ولید. ہم جب یہ پوڈ کاسٹ کا آج آغاز کر رہے تھے تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے بورڈز لگے تھے. شاعر کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی سب کرنے ہیں ایک مشعل کے، ہم رتبہ ہے چار یار نبی کوئی فرق نہیں ہے چاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک گاروں میں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں نے سوچا اس بارے میں بات کرنا بے حد ضروری ہے. خلفائے راشدین 4 اور یہ 4 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام. حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ بتیجے شاید نہیں، وہ ان کے چچیرے بھائی ہے نا، ان کے چچیرے بھائی تھے. دارج مرسل پوڈ کاسٹ پہ ہم فیض رمضان کو جاری رکھے ہوئے ایک نیا سیگمنٹ آج انٹروڈیوس کر رہے ہیں جہاں پر ہم سوال پوچھیں گے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں سے. جو اس سوال کا جواب صحیح دے گا انہیں ہم تحفے کے طور پہ قرآن دیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا سوال جواب کے ساتھ. تو آپ لوگ ریڈی ہیں سوال کے لیے؟ جس کو آنسر دینا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جنہوں نے پہلے جواب دیا تھا وہ اب جواب دے سکتے ہیں لیکن پھر سے ایک ہی جواب، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلا سوال، قرآن میں کتنے سجود ہے ٹوٹل؟ کتنے سجود کرتے ہیں؟ 15 بالکل صحیح جواب. دوسرا سوال، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی کون سی آیت؟ کون سی آیت سورۃ البقرہ کی؟ آیت نہیں پتا؟ چلیے ان کو آدھا گفٹ دے دیتے ہیں، آدھا کسی اور کو، کیونکہ انہوں نے سورہ صحیح بولا لیکن آیت پیچھے سے کوئی جو آپ کو اچھا لگے. 282 صحیح جواب ہے. 282 از دا رائٹ آنسر. اچھا تیسرا سوال، قرآن کے حروف مقاطعات کتنے ہیں؟ 14. جنہوں نے جواب دیا ہے وہ ہاتھ کھڑا نہ کریں. قرآن میں کتنے سورہ ہیں؟ سامنے بیٹھا ہے چھوٹو. 104. 104 نہیں، ان کو ہم آدھا گفٹ دیں گے لیکن پیچھے سے کسی کو. 114. آپ نے اس سے پہلے جواب دیا کوئی؟ ویری نائس، صحیح جواب. اچھا آخری سوال، قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کون؟ وہ سامنے ہے نا. سر وہ ہے اس میں یہ سورۃ المدثر میں. بالکل. کون سی آیت؟ سر ثم نظر. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب. ابھی ایک اور سوال جواب ہم کریں گے اور یہ رمضان کریم کے اراؤنڈ ہوگا. جو اس کا جواب دے گا اسے ہم ایک رمضان پلانر دیں گے اور مصباح یونیفارمز کی طرف سے ایک آپ کو گفٹ کوپن ملے گا، واؤچرز ملیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلا سوال. اب جنہوں نے جواب دیا قرآن والے راؤنڈ میں وہ جواب نہیں دے سکتے. سب سے پہلا روزہ کب فرض ہوا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ سب سے پہلا روزہ کب فرض ہوا تھا؟ سر مجھے کون سی ہجری میں فرض ہوا؟ جنہوں نے پہلے دیا ہے آنسر وہ نہ دے. 2 ہجری میں. 2 ہجری میں، بے شک بالکل صحیح جواب. اچھا کہاں پر؟ مدینہ. ہاں ویری نائس، صحیح جواب. اچھا رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اسے
کیا کہا جاتا ہے؟ آخری عشرہ. آخری عشرہ کہا، اس کو کہا کیا جاتا ہے؟ آدھا گفٹ تو ملے گا آپ کو، لیکن پورا گفٹ لینے کے لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا. پتہ ہے کسی کو؟ یہ سامنے ہے. اعتکاف. نہیں، چلو آدھا گفٹ اس کو بھی دے دیتے. یہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے. صدقے فطر کا صحیح وقت کیا ہے؟ جس نے جواب دیا ہے وہ نہیں دے سکتا. عید کی نماز سے پہلے. ماشاءاللہ، صحیح جواب ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ قضا کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ چھوڑنے کا کفارہ. سر اس کو فائن دینا ہے اور اس کو پھر عید نماز کے بعد روزہ رکھنا ہے. اچھا، اب اگر کسی کو پورا مہینہ رہ گیا تو اس کو 60 ڈیز کے لیے روزہ رہنا ہے. ویری نائس، صحیح جواب. اور ایک چیز ہے، اگر اب 60 دن نہیں رکھ پایا تو اس کو کفارہ دینا ہے. کیا؟ پیسے. نہیں. چلو اس کو صحیح جواب مانتے ہیں، آپ کو پورا گفٹ ملے گا. ایک اور شخص کو پورا گفٹ ملے گا جو بولے گا اور کیا چیز ہے. کسی غلام کو چھوڑنا ہے. کسی غلام کو چھوڑنا ہے. آدھا گفٹ دیں گے. اور ہے کچھ آپ کے پیچھے ہے ایک. صدقہ فطر دینا. ہاں، صدقہ فطر. نہیں. چلیے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا آگے ہے ایک، ان کو بتائیے. سر 16 مسکینز کو کھانا کھلانا ہے. کتنوں کو؟ 60 مسکینوں کو. بالکل صحیح جواب ہے. یہ صحیح جواب. آپ کو بھی گفٹ ہی ملے گا. اچھا، ہم سب کو پتا ہے جو روزے دار ہے وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا. کون سا اس دروازے کا نام کیا ہے؟ جس نے جواب دیا ہے وہ نہیں بول سکتا. یہ آخری سوال ہے. باب الریان. بالکل صحیح جواب. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سوال جواب کا سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو پوڈ کاسٹ کے اس مرحلے کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی گفٹ چاہیے تو سوال جواب ان سے بھی کریں گے. دا رمضان ٹیسٹ جسے میں کہتا ہوں. سب سے پہلا سوال آپ سے، ایک ڈیفیکلٹ ایک ایزی. ڈیفیکلٹ سوال یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو رمضان میں شہید کیا گیا تھا، کس نے اور کب؟ نہیں پتہ ہے نا. یہ ہم آڈینسز کے لیے چھوڑتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا دن اور کس نے ان کو شہید کیا تھا. جواب دینے والے کو مصباح اسکول یونیفارمز کی طرف سے ایک کوپن ملے گا اور ایک قرآن شریف. دوسرا سوال، جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ دونوں جواب دو ایک ساتھ، دونوں کو گفٹ ملے گا. 17 رمضان 2 ہجری کو. 17 رمضان 2 ہجری کو. پکا؟ یس سر. صحیح جواب. جاتے جاتے آپ دونوں سے ایک آخری سوال، اب کیا میسج دینا چاہیں گے ٹو آور ویورز؟ ایک ایک کر کے. میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ رمضان ہے وہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، اور جو ہم رمضان میں کرتے ہیں جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو وہ خالی رمضان میں ہی نہیں کرے کہ وہ ہم باقی مہینوں میں بھی کریں. اور یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ رمضان خالی فاقے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیں بری عادتوں سے رکنا چاہیے، اور جیسے ہمیں گالیاں نہیں دینی چاہیے، ہمیں بری باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. آپ کیا میسیج دیں گے؟ تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو گندی باتیں چھوڑ دینی چاہیے، اور ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے. خالی اسی مہینے میں نہیں، سارے مہینوں میں نمازیں پڑھنی چاہیے، مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا. ہاں بہت مزہ آیا. آپ سب لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا اور آپ تک انریچ کانٹینٹ پہنچانے کی تجسس میں ملتے ہیں ایک اگلے ایپیسوڈ میں، ایک اگلے اسکول میں. میں پھر سے وہی کہوں گا کہ بازی چاہے اطفال، اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جسے کشمیری میں کہتے ہیں شور گند، لیکن یہ شور گندن سیٹھا کہ ہچ نہیں گژھان. میرا نام مرسل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دا آر جے مرسل پوڈ کاسٹ. فی امان اللہ.